پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی نان مسلم ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اس کو مار دو، ختم کر دو، یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پر نان مسلم کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، اگر وہ ہندو ہے یا کرسچن، کوئی بھی اس کا دھرم ہے، یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں کہا گیا ہے، اور آج تک کوئی بھی اسے پروف نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی یہ بات کرتے ہیں وہ سب غلط بات کرتے ہیں۔ قرآن میں نان مسلموں کو دوستی کا کہا گیا ہے کہ آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھائی چارہ کر سکتے ہیں، اس سے کہیں پر منع نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جہاد کا ہے، تو بالکل قرآن میں جہاد کے ورڈز موجود ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اور دھرم گرنتھوں کے اندر یہ بات یدھ کی بات کی گئی ہے اور یدھ کا کہا گیا ہے۔ تو اگر ایک دھرم کے لیے یدھ کی جا سکتی ہے تو قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ آپ یدھ کرو، لیکن دو وجہوں سے۔ وہ لوگ جو کسی پر ظلم کرتے ہوں، اتیاچار کرتے ہوں، ان کے ساتھ یدھ کی جائے گی، اور جو لوگوں کو فورسلی کسی ریلیجن میں لاتے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ اب یدھ کرو۔ یہ نہیں کہ جیسے یہ آج کل صبح شام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا اسے مار دو۔ کسی بھی جگہ قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو مسلمان نہیں ہے، اسے ختم کر دو، اسے جینے کا حق نہ دو۔ یہ میں زور و شور سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی بھی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتا، نہیں دکھا سکتا کہ قرآن میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے مشرک کا، کافر کا، لیکن مشرک کون لوگ ہیں، کافر کون لوگ ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہر نان مسلم کو مشرک کہہ دیا ہے، تو ایک خاص لوگ ہیں۔ پھر قرآن نے جگہ جگہ پر یہ کہا کہ تم دوستی کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ اب میں نے کل پنڈت مہندر پال آریہ سے بات کی، وہ زور و شور سے یہ بات کرتے ہیں، ان کی پہلے ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں، اور اسی لیے وہ ان سوالوں کی وجہ سے وہ اسلام کو چھوڑ چکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جو کافر ہے اسے مار دو، جو نان مسلم ہے اسے ختم کر دو، جو ہندو ہے قرآن کہتا ہے کہ اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تو کل میری ان سے اس پہ بات ہوئی، اسی موضوع پہ مہودے پنڈت مہندر پال آریہ جی سے، اور میں نے ان سے یہی یہ بات کی کہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے شریمد بھگوت گیتا کو پڑھا ہے، بھگوت گیتا کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے، ارجن سے کہا کہ ارجن، شری کرشن جی نے کہا کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے سامنے اپنے کھڑے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے سگے ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارا استاد ہے، تم نے ان کے ساتھ یدھ کرنا ہے۔ یدھ کرنے کی بات وہاں پہ بھی کی گئی ہے۔ تو اس پر فوراً پنڈت مہندر پال آریہ جی نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ شری کرشن جی وہ ایک بادشاہ تھے، راجا تھے، وہ ایشور یا جو کوئی آسمانی ہستی نہیں ہے، یعنی کوئی پوتر، کوئی ایسی کوئی شخص نہیں تھے کہ ان کی بات کو آپ کوٹ کر سکیں۔ جبکہ یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب سی بات اس لیے ہوئی کہ میں جتنے بھی میں نے ہندو سے دھرم گروؤں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ شریمد بھگوت گیتا ایشور کی کتاب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اب یہ بات ان کی صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ بتائیں گے، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جگہ جگہ پر شری کرشن جی نے اس میں کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سب دھرموں کو چھوڑ کر میں جی شرن میں آ جا، تو یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو دھرم لے کر آ رہا ہو۔ پھر یہ بھی کہا ہے شری کرشن جی نے اس میں کہ ہر یگ میں جب میں سادھوؤں کی رکشا کرنے اور دھرم کے نیموں کی پھر سے استھاپنا کرنے کے لیے ہر یگ میں اوتار لیتا رہوں گا، ہر یگ میں آتا رہوں گا۔ تو یہ تو بادشاہ تو نہیں کہہ سکتا، اگر وہ راجا تھے کسی ایک ریاست کے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ہر یگ میں آتا رہوں گا، راجا کیسے آئے گا؟ یہ تو کوئی ایک مہتوپورن پرسن ہی کہہ سکتا ہے نا، کہ جو بہت بڑا ایک پوتر ہو، وہی بات یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بات کر دی کہ وہ شری کرشن جی وہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، حالانکہ بڑی شخصیت ہے۔ اسکون میں کیا وہ کہتے ہیں کہ ایشور ہے، یعنی ایشور ہی ان کو مانا جاتا ہے۔ تو اب ایک شخص، یہ وہی بات ہو گئی کہ میں نہ مانوں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ کیا شری کرشن جی نے یہ بات نہیں کی، کیا شری رام جی نے نہیں کہا؟ تو آپ اس جو یدھ وہاں پر ہوئی ہے اسی کو یہاں پہ سمجھ لیں۔ تو بات یہی ہے
اب مشرک جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ راون تھا، راون کیا کرتا تھا؟ راون تو کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا، راون اسی دھرم والا تھا جس پہ شری رام جی تھے، لیکن وہ جو اس کا کریکٹر تھا، اس کریکٹر پہ ایک راون کو رکھ دیا گیا۔ آج دنیا میں جو بھی ایسا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو ظلم کرتا ہے یا شیطان ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیا ہے یار یہ راون پارٹی کا آدمی ہے۔ تو بالکل یہ مشرک اسی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور اسی طرح کافر بھی، کہ اس زمانے کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کرنے والے، ان کو مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے والے، ان کو کہہ دیا گیا کافر۔ اب اس کو آپ یہ کہاں پر کہا گیا ہے کہ جو ہندو ہے یا جو کرسچن ہے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ادھورا گیان ہے، اور ادھورے گیان کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں یہاں پر میرے پاس، اس کو بہت طویل ہو جائے گی بات، میں آپ کو صرف نمبر بتاتا ہوں، آپ ان نمبروں کو چیک کر لیں، آپ کو ان کو گوگل پہ جا کر یا جو بھی آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8، اور اسی طرح سورہ انسان آیت نمبر 8، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270۔ ان سب کو آپ دیکھ لیں، دوبارہ لکھ لیں اسے۔ ان سب میں کہا گیا ہے کہ آپ نے تب جنگ کرنا ہے، یدھ کرنا ہے جب آپ پر ظلم ہوا ہو۔ ایک ملحد کو ایتھیسٹ کو میں سننا تھا، وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا، تو آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 صاف شبدوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمان لڑیں کہ جب ان پہ اتیاچار ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، کوئی آپ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے، کوئی آگے آپ کو لوٹتا ہے، آپ کے مال کو لوٹتا ہے، کیا آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ تو شری کرشن جی نے بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو گے ورنہ دنیا تمہیں بزدل کہے گی۔ تو یہ ہر جگہ پر ہے، چاہے کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اس میں یہ پرنسپل ہے بیسک کہ آپ کی اگر کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑو گے، یا آپ کے گھر پہ آتا ہے حملہ کرتا ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاؤ گے۔ یہی فلسفہ میں نے کہا کہ قرآن میں اس کو جہاد کہا گیا ہے، اور شریمد بھگوت گیتا کے اندر شری کرشن جی نے اسے ارجن جی سے کہا کہ تم نے لڑنا ہے، یدھ کرنا ہے، اپنا دھرم نبھاؤ۔ یہ میں نے بات تھی اپنی رکھ دی ہے۔ اس بات کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو، یہ آپ مجھ سے یہاں پر لائیو میں نے آپ کو ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، اس اسٹریم کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ سوال آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔